بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں نور حسن بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ رامپور یو پی اتر پردیش، بریلی شریف کے پاس سے۔ اور جی ایک حضرت آپ کے پڑوس کے جو حکیم صاحب ہیں نا، حکیم رئیس احمد صاحب، جی ہاں جی وہ میرے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی حضرت ایک تھوڑا سا کچھ وضاحت کرنی تھی حضرت، ذرا کچھ لوگوں کی کچھ شکایت تھی۔ جی اصل میں ہوتا کیا ہے حضرت، جیسے میں وہابی دیوبندیوں سے زیادہ تر بات کرتا ہوں اور اکثر لوگ وہی مجھے کال کرتے ہیں، جی تو وہ جب وہ ادھر سے سلام کرتے ہیں یا کوئی بھی سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب نہیں دیتا، بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں، معلوم کر لیتا ہوں کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ اگر مجھے اس کے نام سے اس کے مسلک کی پہچان ہو جاتی ہے تو میں سلام کا جواب دے دیتا ہوں، یا اس کے سلام کرنے سے مجھے علم ہو جائے کہ ہاں یہ سنی حنفی بریلوی ہے، خوش عقیدہ ہے، تو میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور جس پر مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اپنا ہے کہ پرایا ہے، جی میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، جی میں معلوم کر کے ہی جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں مومن کو ہی دعا دوں۔ جی تو میں سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ جب وہ بتا دیتا ہے کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں، اس کے بعد میں کچھ ڈیسیژن لیتا ہوں کہ اس کے سلام کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ جی اگر کوئی اپنا سنی بھائی ہوتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جو بدعقیدہ ہوتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ میرا عمل ہے، اپنا عمل ہے ذاتی۔ جی تو اس پر کوئی حکم لگے گا حضرت؟ نہیں، آپ جو ہے احتیاط پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں روایت میں منع آیا ہے کہ ولا تصلوا علیہم، ان کو جو ہے سلامتی کی دعا نہ دی جائے، ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی ان کو کی قبروں پر کھڑا ہوا جائے۔ جی اور یہ بالکل صحیح بات ہے، جب اللہ تعالیٰ اور نبی کا فرمان ہے کہ ان کو جو ہے سلام وغیرہ نہ کیا جائے، تو اب ہمارا فرض ہے کہ اللہ اور نبی کے فرمان پر عمل کیا جائے، ورنہ نافرمانی کے جرم میں کے ہم مرتکب ہوں گے۔ بے شک۔ اور یہ اب جب یہ والی بحث پھنس جائے کہ سامنے والا جو ہے وہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، اور اس کا سلام لینا بھی ہے، تو سلام اگر وہ سنی ہوا تو جو ہے گناہگار ہوں گے، اور وہابی ہوا اور سلام لے لیا وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں وضاحت طلب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، وضاحت طلب کر لی جائے تاکہ ہم جو ہے اپنے گناہ سے بچ سکیں۔ بے شک۔ اور جب یہ اشتباہ ہو کہ سامنے والا جو ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو ایسے مسئلے میں جو ہے بہار شریعت میں جو ہے آیا ہے کہ یہ کہنا چاہیے وعلیکم السلام ان کنت علی الہدی و ان کنت مسلما، یا تو ان کنت علی الہدی کہہ دیا جائے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو اگر تم ہدایت پر ہو، یا تو یہ بول دیا جائے، یا پھر وعلیکم السلام ان کنت مسلما، تم پر بھی سلامتی ہو اگر تم مسلمان ہو۔ ہاں، مگر میں بولتا ہوں والسلام علی من اتبع الہدی۔ بالکل، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی اسی میں آیا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی کا مطلب ہے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جی بے شک۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ اور نبی کی نافرمانی کے جرم کے مرتکب آپ نہیں ہوں گے، تو آپ میرے لحاظ سے اور قرآن و حدیث کے لحاظ سے تو صحیح کرتے ہیں، اس میں کوئی غلط کیا حضرت اس میں کوئی نفرت پھیلنے کا کوئی اندیشہ ہے؟ اس میں کوئی بھی نفرت پھیلنے کا اندیشہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے 14 سال پہلے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، 73 فرقے ہونے ہیں اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ 73 فرقے خود سیدنا غوث پاک نے اپنے زمانے میں گنا دیے تھے۔ کیا سیدنا غوث پاک نے بھی لوگوں کو گالیاں دی ہیں؟ کیا نبی نے بھی لوگوں کو 73 فرقے کے اگر گالی دی ہے؟ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ فرقہ تلاش کریں جو حق پر ہے، تو اس کی تلاش جستجو کرنا اور کیا کہتے ہیں اس کی جستجو میں، اب ظاہر سی بات ہے جب 73 فرقے ہوں گے تو کیسا خطرناک ماحول ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت میں ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اس دور میں ان گنت جو ہے طبقے بن چکے ہیں، ان گنت طریقے سے یہ آیا ہے فقہ حنفی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور بندے کی خوشنودی ہو رہی ہو تو بندے کی خوشنودی کو چھوڑا جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی اگرچہ بندہ ناراض ہو جائے۔ بے شک۔ جی
اور قرآن مجید میں آیا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. بے شک سبحان اللہ. اور دوسرے کو دعا دینا یہ بھی گویا کہ اس کو سلامتی کی دعا نہ، یہ بھی مدد ہے. اچھا حضرت، جیسے کہ مان لیجیے کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں 3 طبقے کے لوگ ہیں، ایک اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی ہے جی اور ایک دیوبندی ہے اور ایک اہل حدیث ہے. جی جی تو ان کے جو باپ بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، جی باپ جو ہے وہ اہل حدیث میں ہے اور بھائی جو ہے وہ دیوبندیوں میں ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے؟ کیا ان کو سلام کلام کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ. ترجمہ یہ ہے کہ نہ جب وہ ملیں تو ان کو سلام نہ کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، اور بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو، مر جائیں تو ان کا نماز جنازہ نہ پڑھو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو. بے شک. تو آپ کا نظر میں ہوتا کیا ہے حضرت کہ کئی سارے وہابی دیوبندی ہم سنیوں میں اپنے آپ کو سنی بتا کر شادی کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ. بے شک. یعنی کیا کہتے ہیں، اس کا مفہوم جو ہے قرآن کی آیت کا یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں جو اللہ کے دشمن ہیں، تو وہ اگر ان سے دوستی رکھیں تو وہ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. اللہ کا محبوب وہی ہے، البغض فی اللہ والحب فی اللہ، اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے محبت. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم نے ہمارے لیے کوئی عمل کیا؟ نماز تو تمہاری جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، تلاوت تمہاری پلسرات سے گزرنے کے لیے آسانی ہے، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، میرے لیے کیا کیا تم نے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ الہ العالمین تو ہی بتا کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے عمل یہ ہے البغض فی اللہ والحب، یعنی تم نے میرے لیے کیا کسی سے محبت کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہاں میں نے کی. تو اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا جو پسندیدہ جو اللہ کے لیے خاص عمل ہے وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے محبت. صحابہ کرام کا رہا. کسی کے لیے اگر کسی سے محبت کرو تو وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت کرو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو نہ دو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. جی. اچھا حضرت، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جو سورہ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے وہ، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو جبکہ وہ مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ جو ایک جیسا معاملات کرتے ہیں، یا جو ہے اسلام پر وہ کفر کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، کفر کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں. ایسے لوگوں کے لیے جو ہے منع کیا ہے کہ ایمان کے مقابلے میں وہ کفر کو پسند کرتے ہوں، یا جو ہے ان لوگوں سے دور نہ رہتے ہوں، یا برا بھلا نہ کہتے ہوں، یا اپنے دل میں ان سے دوری نہ رکھتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو جو ہے ان سے ملنے جلنے کو منع کیا گیا، روکا گیا. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے حضرت. جی وضاحت میں بالکل قرآن کی روشنی میں کرتا ہوں، مجھے صرف 1 منٹ چاہیے. 1 منٹ. ہاں بالکل حضرت، نکال لیے. آپ سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے پاس جو ہے حسام الحرمین شریف ہے، جس میں اندر اعلیٰ حضرت نے جو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رسم و روابط وغیرہ رکھنا وہ کیسا ہے. جی تو میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اور حضرت یہ سب نا ریکارڈ ہو رہا ہے حضرت، اس کو عوام اہل سنت کے لیے، اصلاح کے لیے بالکل عوام کی جی حضرت بالکل استعمال کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, तुम न पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालिफत की, अगरचे वो उनके बाप या बेटे ही क्यों ना हो या भाई ही क्यों ना हो। ये हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान नक्श फरमा दिया है और अपनी तरफ की रूह से उनकी मदद की, और उन्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। उनसे अल्लाह ताला राजी है और वो अल्लाह ताला से राजी है। ये अल्लाह की जमात है, सुनता है, अल्लाह ही की जमात कामयाब है। सूरह मुजादला आयत नंबर 22। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, फिर से ये जुमला सुन लीजिए, तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं और अल्लाह पर और पिछले रसूल पर, कि वो दोस्ती करेंगे जो अल्लाह और रसूल के मुखालिफ है। यानी जो अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं करते। बेशक। और जो ऐसे लोग होते हैं तो अल्लाह फरमाता है वो जन्नत के बागों में रहेंगे। यही अल्लाह की जमात है और अल्लाह तबारक तआला इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हजरत अपने कुछ सुन्नी भाई भी कुछ ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि यार तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हारे इस अमल से जो है क्या बोलते हैं, नफरत फैलती है। अल्लाह ताला ने इसमें नफरत के ही लिए हुक्म दिया है कि उनसे नफरत की जाए। जी बेशक, मैंने उनको समझाया कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है कि बदअकीद जी वला तुसल्लू माअहुम, इसके अंदर नफरत ही के लिए हुजूर ने कहा कि उनसे नफरत की जाए, न उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, न उनके साथ कलाम सलाम कलाम, न शादी ब्याह किया जाए। ये नफरत ही दिलाई जा रही है उनसे। जी हजरत, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और क्या कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर फौकियत रखती है। बेशक बेशक। और उस मोहब्बत को पाने के लिए, अल्लाह और रसूल को पाने के लिए, अगर अल्लाह ताला ने किसी से नफरत करने का हुक्म दिया, रसूल से किसी नफरत करने का हुक्म दिया, तो हमारी तमाम मोहब्बतें कुर्बान अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पर। बेशक, यही अल्फाज जो है साहबे इकराम इस्तेमाल किया करते थे, अबी व उम्मी, या रसूलल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप कुर्बान हुजूर अल्लाह की मोहब्बत पर, हमारा सब कुछ कुर्बान। जी, अगर हमसे अल्लाह ताला यही चाहता है तो हम इसके लिए राजी हैं। जी बेशक। जब सहाबा इकराम को उनके माँ बापों से जुदा किया गया, कुरान पाक में एक आयत नाजिल हुई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालो, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वो वही जालिम है। बेशक, अल्लाह ताला ने उन्हीं में से उनको बता दिया कि अगर तुम में से कोई उनसे मोहब्बत करेगा तो तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। बेशक बेशक। कुरान पाक में और इसकी वजाहत की कि ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो। जब मुसलमानों को मुशरिकीन से तर्क मवालात का हुक्म दिया गया तो बाज लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आदमी अपने बाप भाई वगैरह से जो है जो दूर हो जाए, उनसे कुराबतदारों से तर्क ताल्लुक करे, उनसे ताल्लुक तोड़ दे, खत्म कर दे। इस पर यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ऐलान कर दिया। अभी भी लोग यही कहते हैं, अरे यार क्यों नफरत फैला रहे हो। देखिए, नफरत फैला रहे हो तो इसके बारे में कुरान की अल्लाह तबारक व तआला का फरमान में सुनाता हूँ। सूरह तौबा आयत नंबर 24। बेशक हज़रत फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। तर्जुमा, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमा दीजिए, ये लोगों, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुंबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, पसंद के मकान, ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हो तो रास्ता देखो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, और अल्लाह फासिकों को रास्ता नहीं देता।
بے شک سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ سبحان اللہ سبحان میرے رب نے فرمایا کہ تمام چیزوں سے زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو اس محبت کو چھوڑ کر بھائیوں بہنوں اور رشتہ داروں کی محبت کو فوقیت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضرت حکیم صاحب، مفتی صاحب نے قرآن اور حدیث دونوں سے جو ہے اس کو واضح کیا ہے، سمجھے حضرت؟ پر ان کا وہ رویہ، وہ انداز جو ہے مطلب ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا۔ میں کسی بھی سنی صحیح العقیدہ کو غلط نہیں بولتا، پر وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سنی صحیح العقیدہ ہے یہ غرض رہے تھے۔ اب بتائیے حضرت۔ مفتی افضل صاحب ہیں؟ ہاں مفتی افضل صاحب قبلہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ بالکل درست کیا آپ نے، اور ماشاءاللہ اس سے عوام اہل سنت کو بہت فیض ملے گا ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اور حضرت مجھے آپ کی ضرورت پیش آتی رہے گی، جی کیونکہ میں اپنے عوام اہل سنت کے لیے ہی کام کرتا ہوں، میں کسی ایسے شخص کے لیے نہیں کام کرتا جو رسول اللہ کا گستاخ بن چکا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے گا۔ حضرت آپ کی اس بات کو روک کر آپ نے کہا کہ رسول اللہ کا گستاخ، تو رسول اللہ کے گستاخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ ترجمہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک سبحان آگے اللہ۔ فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ عذاب آیت نمبر 57۔ بے شک سبحان اللہ حضرت، ماشاء اللہ۔ دیکھیے حضرت حکیم صاحب، گستاخ رسولوں کے تعلق سے بھی قرآن پاک میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی سنا دی گئی، تو کیا ابھی بھی ہمارے سنی بھائی یہی کہیں گے ارے بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس میں حضرت بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کا بھی جواب مل گیا ماشاءاللہ۔ اور جو سلام کے مسئلے میں جو ہم لوگوں سے لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اس کا بھی جواب مل گیا ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی افضل صاحب سے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی اور یہ ماشاءاللہ ہمارے رضا کے شعر ہیں، الحمدللہ ایسے ہی ہم کام کرتے رہیں گے الحمدللہ، یہ دعا ہے میری انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر میں خوب برکت، علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت و سیان۔ اب یہ تو ہمیں پتا ہے قدم قدم پر لوگوں کو خطرہ رہتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ کوئی خطرہ نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حضرت یہ۔ اور حضرت ایک بندہ ہے آپ کے علاقے کا، افضل گڑھ کا، جی وہ شاید میں آپ تک آڈیو وہ پہنچ چکی ہوگی، تو ان کی اصلاح کرنی ہے۔ صابر ہے، ان کا اچھا۔ نام صابر ہے، ابھی ان کی کال آپ کے موبائل پہ بات ہوتے ہوتے آ رہی ہے۔ وہ کل الحمدللہ ہمارے ہاتھ پر جو ہے بیت ہو چکے ہیں، اور سلسلہ قادریہ میں جو ہے وہ جڑ چکے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت۔ اور میں نے ان سے استخارہ کیا، ابھی میں آپ کو ایسے بیت نہیں کرتے، آپ سے استخارہ کریے، جی۔ اگر آپ کے اس میں استخارے میں ہاں آیا کہ مفتی افضل صاحب سے بیت ہونا اچھا ہے تو آپ بیت ہو جائیے گا، اور نہ آیا تو بالکل کوئی بات نہیں ہے، آپ بس بیت مت ہوئیے گا۔ تو انہوں نے استخارہ کیا تو ان کے استخارے میں جواب آیا کہ مجھے بیت ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے مفتی افضل صاحب آپ کے وہی ہیں، تو بولے کیسے ملاقات ہوگی، تو میں نے کہا ملاقات ہو جائے گی، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ میں نے ان کو نمبر دے دیا تھا حضرت۔ ہاں وہ سب ہو چکا ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محنت کی، جی یہ آپ کی محنت کی بات ہے کہ وہ سلسلہ قادریہ سے جڑ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ حضرت، یہ میری محنت نہیں ہے، آپ جیسے علماء کی محنت ہے حضرت، آپ جیسے علماء محنت کرتے ہیں تبھی ہم تک یہ پہنچا ہے حضرت، ورنہ ہمیں بھی کیا معلوم ہوتا۔ حضرت ہمیں ایسے ہی انشاءاللہ کام کرنا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار ہے، کی کوشش کرنی ہے الحمدللہ۔ جی 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 انشاءاللہ بس بھولے بھٹکے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں
بس ان کو راہ راست پر لانا ہے، ان کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، انشاءاللہ۔ اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی اعلان کر دیا تو ہم حضرت نے فرمایا امت میں جب بدعقیدگی پھیلنے لگے تو ان کی اصلاح کرنا، ان کے دلوں سے وسوسہ نکالنا، یہ فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہم لوگ تو انفرادی کوشش ہی کرنی ہے حضرت، انشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے الحمدللہ جو جتنے حضرت حضور کی شان میں گستاخی نہیں کری ہوگی تو انشاءاللہ وہ نیا راستہ جائے گا۔ نہیں، ہاں حضور کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کر دی تو اس کا تو پھر معاملہ ہی اللہ کے سپرد ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کر دی پھر اس کو میں ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ حضرت اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، وہ اچھا رہے گا آپ کی زبان مبارک سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے صابر صاحب کا بار بار فون آ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ ادھر سے بات کر لیجئے اور ان کی اصلاح کر دیجئے، ان کے اوپر ایک مطلب اپنا ذمہ داری والا ہاتھ رکھ دیجئے جی۔ جو روحانی معاملات ہیں جی وہ بھی چل رہے ہیں، ان کا کل ایک اتار کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت، اور میری طرف بھی ذرا تھوڑا سا توجہ دے دیجئے، مجھے پاور عطا کر دیجئے تھوڑی بہت۔ آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، انشاءاللہ تعالی میں خدمت کروں گا آپ کی۔ اور جی جی حضرت، میرا عمل تھوڑا سا کمزور ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کا عمل بہت زبردست ہے، بہت اچھا عمل کر رہے ہیں آپ۔ اہل سنت والجماعت کی بقا کے لیے آپ کہیں بھی اتر جاتے ہیں، یہ فرضوں سے بڑا فرض اعلیٰ نے فتح ورضی میں اس کو کہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ جی حضرت، اور سنیوں کے لیے تو حضرت ہر وقت جان تیار رکھتے ہیں، بے شک بے شک۔ جان سے مال سے محبت سے ہر وقت تیار رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں میری نصیحت ہے تمام اہل جو بھی اس کو سن رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اپنے گھر میں ایک حسام الحرمین شریفین خرید لیں، اس کا تمہید ایمان نام ہے، یہ خرید لیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے اور بدعقیدگی کیا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے وہ سمجھ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں گے، اور بہت آسان لفظوں میں ان کو جو ہے ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حضرت۔ تو حضرت کو عمل کرنے کی توفیق حسام الحرمین جو ہے وہ تمہید ایمان میں پوری بات ہے؟ جی تمہید ایمان سے ہی میں پڑھ رہا ہوں، جو یہ بھی پڑھا ہے میں نے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو تمہید ایمان الحمدللہ ہے میرے پاس جی جی۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آمین۔ عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اسی طرح فائزان جو ہے دین اعلیٰ حضرت جاری، فائزان اعلیٰ حضرت فائزان دین، اور اتنا آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا دریا بہائے کہ سنبھالے سے نہ سنبھلے، اور بدعقیدوں کے دلوں پر جو ہے دہشت ایسی طاری فرمائے اللہ تعالیٰ جس سے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں، آمین۔ اور ان سے کسی طرح کا بھی کوئی جواب نہ بن پڑے، اور روحانی دہشت اللہ تعالیٰ ایسی پھیلائے کہ کوئی بدعقیدہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ آمین۔